اب داتا صاحب کی آپ نے بات کی ہے، جتنے یہودی مارے تھے وہ سب داتا صاحب نے مارے تھے، سبحان اللہ۔ پر سارا کریڈٹ ہٹلر لے گیا۔ کوکب نورانی صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت کی۔ کوکب صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہٹلر کے دور میں جو یہودی قتل ہوئے تھے، یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، وہ در حقیقت داتا صاحب نے وہ قتل عام کیا تھا۔ یعنی ہٹلر نے صرف اپنا نام لگایا، باقی جو کام ہے وہ محمد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ اب میں نے سمجھا کہ شاید ان دونوں کا دور ایک ہو، یعنی کہ ہٹلر کے دور میں داتا صاحب بھی موجود تھے، شاید وہ فوج میں شامل ہو کر انہوں نے قتل عام کیا۔ لیکن جب میں نے اس حوالے سے تاریخ پڑھی تو محمد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور جو ہٹلر ہے ان کے تاریخ پیدائش میں تقریباً 9 صدیہ درمیان میں ہے، 9 صدیہ فرق ہے، 900 سال۔ تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پر جو ہے یہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ جناب والا جو داتا صاحب ہے جس کا نام محمد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انہوں نے اپنے قدرت اور اپنی طاقت اور اپنی مشکل کشائی ثابت کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، اور ہٹلر کے فوج نے کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، دنیا یہ مانتی ہے کہ ہٹلر کے فوج نے ان کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا، لیکن یہاں پر حضرت کا کہنا ہے کہ نہیں، وہ ہٹلر نے نہیں کیا تھا، ہٹلر نے صرف اپنا نام لگایا، کام تو جو ہے وہ داتا صاحب نے کیا۔ آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کوئی غیر مسلم یا حقیقت کو پسند کرنے والا جو حقیقت پسند ہو، کیا وہ اس قسم کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرے گا؟ اور پھر اس قسم کی باتیں سن کر کیا وہ اسلام کی طرف آئیں گے؟ کہ جو عقائد و نظریات لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات چھپتی نہیں، کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر جو حضرت ہے کوکب نورانی صاحب اور اس قسم کی جو لوگ ہیں، آئے دن مختلف قسم کی ویڈیوز سامنے آتی رہتی ہے، جسے سن کر تکلیف ہوتی ہے کہ جناب یار یہ اسلام کا کیا تصور لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ کیا اس کو سن کر کوئی غیر مسلم اسلام کی طرف آئیں گے؟ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ باتیں کر کے ظاہر سی بات ہے ان کی جو تمام تر توانائی اس بات پر صرف ہو رہی ہے کہ غیر اللہ جو ہے، جو اللہ کے اولیاء ہے، جو اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد وہ مدد کرتے ہیں، وہ اس دنیا کے اندر تصرف کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ یعنی ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کی جو ولی ہے دنیا سے جانے کے بعد ان کو تصرف حاصل ہوتا ہے، دنیا کے اندر وہ تصرف کر سکتے ہیں، کسی کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں، حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ یہ جو اس قسم کی باتیں، اس قسم کی جو کہانیاں بیان کی جاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ لیکن جو حقیقت پسند لوگ ہوں گے، جو صحیح معنوں میں اسلام کو فالو کرنے والے ہوں گے، قرآن و حدیث کو پڑھنے والے ہوں گے، تو وہ اس قسم کی باتوں کا ظاہر سی بات انکار کریں گے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ اس قسم کی باتوں کا رد کرے اور لوگوں کو بتلائے کہ جناب جو غیر مسلم ہیں ان کو بتلائے کہ جناب یہ جو بات کر رہا ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ ان کی اپنا جو عقیدہ و نظریہ ہے۔ البتہ جو اسلام کا عقیدہ، اسلامی جو عقیدہ و نظریہ ہے وہ بالکل دو چار کی طرح واضح ہے۔ مشکل کشائی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، عبادت کے لائق وہ صرف ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی عبادت کرتے، تجھ ہی سے مدد مانگتے۔ ایاک کا جو ہے حصر کے لیے آتا ہے، یعنی مدد ما فوق الاسباب کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ رب العزت سے، جس کو ہم دعا بھی کہتے ہیں۔ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، فریاد کرتے ہیں کہ فلاں میری مدد کر، تو یہ در حقیقت دعا ہوا کرتی ہے کہ اللہ میری مدد کرے، میرے فلاں جو مشکل ہے اس کو حل کر دے، تو یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اور یہ دعا جو ہے یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی مغز ہے، حدیث شریف میں ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب والا ہم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ جائز ہے، لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت جب کرتے ہو تو یہ اگر آپ کسی غیر اللہ کو پکارتے ہو تو یہ بھی عبادت ہے، آپ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔
سمجھ آ رہی ہے؟ الدعاء هو العبادہ، مشکل کشائی، حاجت روائی، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون کرتا ہے؟ ایک ہی ذات ہے۔ مسلمان کی یہ عقیدہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم عبادت بھی اللہ کی کریں گے اور مدد جو الگ سے ذکر کر کے اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ آپ نے کسی اور سے مدد نہیں مانگی۔ اگر ہم کسی اور سے مدد مانگے ما فوق الاسباب تو یاد رکھیے پھر اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہم صراط مستقیم تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ پہلے کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہو، تجھ ہی سے مدد مانگتے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ پھر بعد میں کہا کہ سیدھا راستہ دکھا۔ جب ہمارا بنیاد ہی جو لا الہ الا اللہ جو بنیاد ہے وہ اگر غلط ہے تو پھر آگے ہم صراط مستقیم کیسے پائیں گے؟ تو اس لیے ایاک نعبد پہلے ذکر کیا، پھر ایاک نستعین، پھر اہدنا الصراط المستقیم اس کے بعد ذکر کیا ہے۔ جب ہمارا بنیادی غلط ہے تو پھر ہم صراط مستقیم کیسے پائیں گے؟ تو لہٰذا یاد رکھیے، کان کھول کر کے سنیے۔ آج کل لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جناب مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ ہمارا بنیاد جو ہے، بنیاد اگر اس میں تفریق ہے، اس میں اگر مسلمان منتشر ہے، ایک طبقہ جو خاص کر کے پاکستان اور ہندوستان میں پایا جاتا ہے، دیگر اسلامی ممالک میں وہ نہیں پایا جاتا، وہ جو بنیادی عقیدہ ہے اس کے اندر ظاہر سی بات ہے جب عقیدہ توحید کے اوپر ضرب لگائیں گے تو پھر اتحاد و اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہمارا بنیاد پر اگر ہم اکٹھے ہو جائیں گے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ آپ اہل کتاب سے کہہ دیجیے کہ آپ اکٹھے ہو جائے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اس کلمے پر جس میں اس مشترکات پر جو ہمارے درمیان مشترک ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ اہل کتاب اس وقت کے جو اہل کتاب تھے ان کا بھی یہی عقیدہ کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن آج افسوس کا مقام ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ، ان کے جو عقائد و نظریات ہے، جو بنیادی عقیدہ ہے وہ منتشر ہے، اس میں اللہ رب العزت کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ ولی بھی مشکل کشائی کر سکتا ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے اور اس دنیا کے اندر تصرف کر سکتا ہے۔ جیسے کہ اس حضرت نے بتایا کہ داتا صاحب جو ہے وہ ظاہر سے بات ہے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، محمد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ سب جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ دنیا سے جانے کے بعد وہ مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، حاجت روائی بھی کرتے ہیں اور اس دنیا کے اندر تصرف بھی کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ یقینی طور پر اسلام اور مسلمانوں کے یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے دلیل دے، قرآن مجید بھرا پڑا ہوا ہے، آپ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک آپ پڑھے تو توحید ہی توحید ہے، جہاں پر ہر آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت بیان کی ہے اور یہ حکم دیا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہی بتایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ کسی کو جو ہے ضرر پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کسی کو خیر پہنچانا چاہے تو اس کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن میں ذکر ہے کہ آپ کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی، اپنے آپ کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں اپنے نفس کو اپنے آپ کو بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ جب اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں یہ ٹھیک ہوں گے اور ہمارے اندر اجتماعیت پیدا ہوں گی۔ اگر ہم ہمارے بنیاد کے اندر جو ہے وہ ہمارے جو بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اس میں اگر کوئی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اس کے اوپر ضرب لگاتا ہے اور پھر ہم یہ کہیں کہ مسلمان اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمانوں میں اس طریقے سے اتحاد و اتفاق پیدا ہو۔ جب بنیاد ہی غلط ہو، بنیاد کے اندر ہی اختلاف ہو، تو پھر جو ہے وہ فروعی مسائل تو دور کی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔